اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ عشق کا کمال دیکھ جو تڑپ بھی ہے اور سکون بھی، عشق کا کمال دیکھ جو تڑپ بھی ہے اور سکون بھی، زخم بھی اسی کا ہو اور اسی کا مرہم بھی، دل پہ جو راج کرے لمحے بھی اسی کے ہو جائیں، دل پہ جو راج کرے لمحے بھی اسی کے ہو جائیں، سانس میں بھی یوں بسے کہ جدائی بھی محبت لگے۔ السلام علیکم گائز، آج کے ایپیسوڈ میں عشق کی شدت بھی ہے اور اندھیرا بھی، ایک لمس، ایک راز اور ایک فیصلہ جو سب کچھ بدل دے گا۔ تو کیا تیار ہیں آپ؟ تو چلیں جی، آتش عشق کی ایپیسوڈ نمبر 44 کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ وہ دونوں اس وقت چودھری ولا کے سامنے تھے، لیکن ابھی تک گاڑی سے نہیں نکلے تھے۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھائے سر سے پاؤں تک اپنے لبوں سے چھوتے ہی جا رہا تھا۔ پہلے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور جائے، لیکن اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑ کر جانے کو۔ آپ اتنی میٹھی کیوں ہیں مسز ہان؟ وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے ہونٹوں پر شدت سے لب رکھ گیا۔ صبح کے 5:40۔ صبح کی ہلکی نیلی روشنی دھیرے دھیرے چودھری ولا کے سامنے پھیل رہی تھی۔ فجر کے بعد کی خاموش فضا، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور وادیوں میں اڑتے کوہرے کی باریک دھوئیں جیسے سفید پردے، سارا منظر نیم سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چودھری ولا کے سامنے تاہیانگ خانزادہ کی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے بونٹ پر شبنمی قطرے چمک رہے تھے، جیسے رات کی نیند ابھی تک جاگی نہ ہو۔ دور کہیں اذان ختم ہونے کی بازگشت باقی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا، ایک عجیب سا کھنچاؤ۔ فلائٹ میں بس 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ پیرس صبح 6:40 پر فلائٹ تھی، لیکن تاہیانگ خانزادہ ابھی تک گاڑی کے اندر تھا اور مہک کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے۔ مہک نے دھیرے سے کہا، آپ کو دیر ہو رہی ہے ہان۔ اس کی آواز خود بھی کانپ رہی تھی، شاید ٹھنڈ سے نہیں، جدا ہونے کے خوف سے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کو، اس کے وجود کو چھوتے اس میں کھو کر یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے تھوڑی دیر میں فلائٹ پکڑنی ہے۔ اسے اس طرح بے پرواہی سے خود سے لپٹا دیکھ کر وہ کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بجائے وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیتا ہے، شدت سے، ایسی ملکیت کے ساتھ جیسے یہ لمحہ اس کی آخری سانس ہو۔ گاڑی کی بند فضا میں اس کے لمس کی حرارت اور مہک کی بے ترتیب سانسیں مل کر ایک ایسا سمندر بنا رہی تھیں جس سے دونوں کا جدا ہونے کو دل نہیں تھا۔ گاڑی کے باہر صبح ہونے کو تھی، لیکن گاڑی کے اندر جیسے رات ابھی بھی باقی ہو۔ ان کے درمیان کے لمحات ابھی بھی جل رہے تھے۔ وہ اس کے لب چھوڑتے بھاری سانس لیتا ہے۔ مسز ہان، آپ اتنی میٹھی کیوں ہیں؟ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے وقت کو روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ مہک کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پہلے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیرون ملک جائے، اور اب تاہیانگ خانزادہ کی شدت نے اس کے دل کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ خود اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پیشانی اس کی پیشانی سے لگائی۔ آواز مدھم تھی مگر جذبات بھڑکتے ہوئے۔ 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے، لیکن میں تم سے دور جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ بس دعا کرو میں جلدی واپس آ جاؤں۔ تم سے دوری اب شاید برداشت نہ ہو مجھ سے۔ گاڑی کے باہر ٹھنڈی صبح تھی، اندر دونوں کے درمیان ایک آگ جل رہی تھی۔ صبح کے 5:46 ہو رہے تھے۔ چودھری ولا کے سامنے ہلکی ہلکی روشنی ابھر رہی تھی۔ آسمان ابھی پوری طرح نیلا نہیں ہوا تھا، لیکن تاریخ کا آخری سایہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اوس کی نمی تھی جو گاڑی کے شیشوں پر باریک قطروں کی طرح چمک رہی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ کی گاڑی ولا کے ٹھیک سامنے کھڑی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پڑتی صبح کی ہلکی روشنی سب کچھ دھندلا سا بنا رہی تھی۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو جدائی کے لمحے کو اور بھی بھاری کر دیتی ہے۔
گاڑی کے اندر تاہیانگ نے مہک کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں مہک کی کمر کے پیچھے سختی سے جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس آخری لمحے کو بھی اپنے اندر قید کرنا چاہتا ہو۔ مہک کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، تاہیانگ خانزادہ کی قربت سے بھی اور اس خوف سے بھی کہ وہ کچھ دیر میں اسے چھوڑ کر جانے والا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ نے اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیا، پھر اس کا چہرہ تھام کر سنجیدگی سے بولا، مہک میری بات غور سے سنو۔ مہک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں اس وقت پوری شدت، فکر اور ذمہ داری سے بھری ہوئی تھیں۔ ہیزل گرین آنکھیں اور کالی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی تھیں، دونوں میں شدت جذبات اور جدائی کی نمی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، تم اب اندر چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ ماما یا بابا میں سے کوئی جاگ جائیں اور ہمیں گاڑی میں اکٹھے دیکھ کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں، پھر ان کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اس کی انگلی نے مہک کے گال کی لکیر کو آہستہ آہستہ چھوا، جیسے وہ اسے تسلی دے رہا ہو۔ اور ایک بات اور جو تمہیں یاد رکھنی ہے، ہمیں سندس والے واقعے کی ذرا سی بھی بھنک ماما بابا کو نہیں لگنے دینی۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ پہلے ہی ہماری فکر کرتے ہیں، انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ مہک نے بے چینی سے اس کا کالر پکڑ لیا، لیکن اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ایسے جیسے اس کی گھبراہٹ کو اپنی گرفت میں بند کر رہا ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا مہک، پوری، سندس کو بحفاظت واپس لاؤں، اور وہ بھی بہت جلد، بس تم گھبرانا نہیں۔ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جو صرف تاہیانگ خانزادہ کے لہجے میں ہوتی ہے، ایک ایسا یقین جو دل کو تھام لے مگر جدائی کو اور تکلیف دہ بنا دے۔ جیسے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود ماما بابا کو سب سچ بتا دوں گا، اور وہ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارا سہارا ہیں، لیکن ابھی وقت صحیح نہیں ہے انہیں سچ بتانے کا، پہلے سندس کو بچانا ضروری ہے۔ مہک کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس نے ضبط کیا۔ تاہیانگ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے ماتھے سے لگایا، ایک گرم آخری گہرا لمس جو ان دونوں کے دل کی دھڑکنوں کو ایک کر رہا تھا۔ تم میرا انتظار کرنا مہک، میں جلد واپس آؤں گا تمہارے پاس، بس اب اندر چلی جاؤ ورنہ میں جانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی کے باہر صبح کی ہوا سحر انگیز تھی مگر گاڑی کے اندر شدت، درد، محبت اور جدائی کا وہ لمحہ جل رہا تھا جو برسوں یاد رہنے والا تھا۔ مہک نے بمشکل خود کو تاہیانگ خانزادہ کی گود سے الگ کیا، جیسے اس کی سانسیں اس کے سینے سے جڑی تھیں، جنہیں زبردستی کھینچ کر واپس جسم میں لے جانا پڑ رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس ہوا میں بھی تاہیانگ خانزادہ کی گرم گرفت کا احساس ابھی باقی تھا۔ ولا کے برآمدے والی سڑک شبنم سے بھیگی ہوئی تھی۔ قدم رکھتے ہی مہک کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے نہیں، دل کے نیچے ڈگمگا رہی ہو۔ ولا کی لائٹس ابھی تک بند تھیں، صرف دروازے کے اوپر والی لائٹ، ایک چھوٹی پیلی لائٹ جل رہی تھی، جس کی روشنی میں مہک کا بھیگا، خوفزدہ، تھکن زدہ اور محبت سے لبریز چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، ہر قدم پر دل پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، ہر قدم تاہیانگ خانزادہ سے دور لے جا رہا تھا اس کو، اور تاہیانگ خانزادہ کی طرف دل کی ایک دھڑکن چھوڑ کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے آخری بار مڑ کر دیکھا۔ تاہیانگ خانزادہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا مگر اس کی نظریں مسلسل مہک پر تھیں، ایسی آنکھیں جو ایک لمحہ بھی ہٹانے کو تیار نہ تھیں۔ مہک کی سانس رک گئی، دروازے کے ہینڈل پر اس کی انگلیاں کپ کپا گئیں، آنکھوں میں نمی کا دھندلا پردہ اور دل میں ایک زور کی ٹیس۔ اپنی سانس کھینچ کر وہ آہستہ سے بولی، اتنا آہستہ کہ صرف اس کے دل نے یہ سنا تھا، خدا حافظ میرے ہان۔ لیکن وہ اندر جانے سے پہلے واپس اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ اسے اس طرح بھاگ کر آتے دیکھ تاہیانگ خانزادہ بھی گاڑی سے نکلتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے بازوؤں میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے اس کے چہرے کو چومتی جا رہی تھی، اور وہ اسٹل کھڑا، اس کی مسز ہان اسے رات سے حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی تھی۔
وہ بھی اسے اپنے بازوؤں میں بھرے اس کے چہرے کو ہونٹوں سے چھوتے بے بس ہو رہا تھا۔ جدائی کا لمحہ بڑا جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، جو دونوں کی جان دھیرے دھیرے نکال رہا تھا، اور پھر وہ اسے خود سے الگ کرتے اندر بھیج گیا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر اسے جاتے دیکھتا رہا، اور وہ بہتی آنکھوں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہونے لگی اور اندر جاتے ہی اس کے قدم لرز گئے۔ سیڑھیوں کے نیچے سناٹا تھا، گھر کی صبح کی خاموشی گونج رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی تصویر چل رہی تھی، تاہیانگ خانزادہ گاڑی میں سے دیکھتا ہوا اور جانے کے لیے خود کو زبردستی مجبور کرتا ہوا۔ مہک نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی دھیمی سی آواز نے اسے اندر سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اب وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر رونے لگی تھی، خاموش، دبے مگر ٹوٹے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ خدا کرے آپ جلدی واپس آئیں ہان، میں نہیں جانتی میں آپ کے بغیر رہ بھی پاؤں گی یا کہ نہیں۔ مہک کے اندر جانے کے چند سیکنڈ کے بعد تاہیانگ خانزادہ نے آنکھیں بند کی۔ اس کا گلا سخت ہو گیا تھا، جیسے جذبات ایک جگہ اٹک کر رہ گئے ہوں۔ گاڑی کے شیشے پر صبح کی نمی تھی، اور پھر اندر صرف ایک دھڑکن تھی جس پر صرف ایک ہی نام تھا، مہک۔ وہ مسلسل اس سمت دیکھتا رہا جہاں مہک غائب ہو گئی تھی۔ دل کہتا تھا گاڑی سے اتر کر اسے واپس اپنی باہوں میں لے لے، اسے ساتھ لے جائے یا خود نہ جائے، لیکن سندس کی تصویر اس کے ذہن میں چمکی، وہ خوفزدہ چہرہ، وہ پکار، وہ بے بسی۔ اور تاہیانگ خانزادہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ وہ مرد تھا، مگر اس لمحے اس کے دل کی مضبوط دیواریں بھی لرز گئی تھیں۔ وہ گہری سانس کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا، انجن کی آواز جیسے خاموش صبح میں ایک اعلان کیا ہو، تاہیانگ خانزادہ جا رہا ہے آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ولا پیچھے رہنے لگا۔ راستے میں درختوں کے سائے اس کی کھڑکی سے گزرتے جا رہے تھے، جیسے ہر سایہ ایک سوال تھا، کیا تم واپس آ پاؤ گے؟ سڑک نیم روشن تھی، صبح کی دھند گاڑی کے آگے تیرتی جا رہی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھے، مگر دل کی گرفت ڈھیلی تھی۔ وہ مہک کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ بار بار فون سکرین دیکھتا، مہک کا نام، جیسے امید ہو، زندگی ہو اور سانس لینے کی وجہ ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار کرنا مہک، وہ خود سے بولتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گا، تمہارے لیے، ہمارے لیے، سندس کے لیے۔ وہ اب اسکرین پر اس کی تصویر سے مخاطب ہو کر کہتے اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ گاڑی صبح کی ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور پیچھے ایک ولا، ایک دروازہ اور ایک وہ لڑکی جو اس کی واپسی کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، اور آگے ایک خطرناک راستہ، ایک بہن کی زندگی اور تاہیانگ خانزادہ کا کیا گیا وعدہ۔ گاڑی صبح کے 6:05 پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب پہنچنے لگی۔ سڑک پر ابھی بھی خاموشی کا راج تھا، چند ٹیکسیاں، ایک دو بسیں، اور دھند کے دھاگے جیسے ہوا میں بہتے ہوئے۔ تاہیانگ خانزادہ نے جیسے ہی ایئرپورٹ کی بلڈنگ دیکھی، دل نے ایک بار پھر دھڑکا کھایا۔ مہک! اس کے اندر سے ایک ہی آواز آئی۔ وہ اندر گھر میں اس کے لیے پریشان بیٹھی ہوگی، شاید دعا بھی کر رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوطی سے دبا کر آنکھیں بند کی۔ میں جا رہا ہوں مہک، لیکن تمہارا ہان خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ پارکنگ میں گاڑی روکی، انجن بند ہوا تو گاڑی کے اندر ایک خاموش دھڑکن باقی رہ گئی، مہک کی۔ تاہیانگ نے فون نکالا، اسکرین پر مہک کا نام، اور اس نے ایک لمحے کو سوچا، کال کرے، اس کا لہجہ سنے یا نہ کرے تاکہ وہ رو نہ پڑے۔ اور اس نے آخر کار فیصلہ کر کے ایک میسج سینڈ کر دیا، میں پہنچ گیا ہوں، گھبرانا نہیں، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں تم سے کہ میں واپس لوٹ آؤں گا، مائی سویٹ لٹل ریڈ روز، آئی لو یو۔ ابھی سے مس کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ دن کیسے گزریں گے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مجھے ہمت اور صبر عطا فرمائے تاکہ میں یہ جدائی کے چند دن برداشت کر سکوں اور کامیاب لوٹوں۔ میسج سینڈ ہوا اور وہ باہر نکل آیا۔ جیسے ہی تاہیانگ خانزادہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا، سیکیورٹی گارڈز پر لائٹس SOS انداز میں چمکیں، ٹرالی کی آوازیں، مختلف زبانوں میں اعلانات، ملازمین کی تیز واک، سب ایک شور میں ڈھل گیا۔
مگر تاہیانگ خانزادہ کے ذہن میں صرف ایک ہی اذیت تھی، سندس۔ وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس کے پاس ہوگی؟ اس نے جلدی سے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ نکالا۔ چہرے پر سنجیدگی اور قدموں میں بے چینی واضح تھی۔ سیکیورٹی کلیئر کرنے کے بعد وہ رسماً چلتا رہا، مگر نظریں بے چین تھیں۔ گیٹ نمبر 14 کی طرف جاتے ہوئے اس نے دور کھڑے 3 جانے پہچانے سائے دیکھے تھے۔ شگا بازو فولڈ کیے، جمن بار بار فون چیک کرتے ہوئے اور آرم پوری صورتحال کا وزن کندھوں پر اٹھائے گہری سوچ میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ نے جیسے ہی قدم قریب کیے، جمن سیدھا اس کے سامنے آ گیا۔ تائی تو آخر میں آ ہی گیا، ہمیں لگا تھا فلائٹ مس ہو جائے گی۔ تاہیانگ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا، صرف مختصر اور بھاری لہجے میں کہا تھا، چلو وقت بہت کم ہے۔ شگا نے سرد لہجے میں کہا، پیرس میں حالات اور الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جس نے بھی سندس کو اٹھایا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تاہیانگ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو آگ سی لہرائی تھی، آنکھوں میں لال انگارے جلنے لگے تھے۔ اس نے سخت لہجے میں گررا کر کہا تھا، چاہے کوئی بھی ہو میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ سندس کو نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے۔ اسے اندازہ نہیں اس نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ تاہیانگ خانزادہ کے گھر کی عزت ہے، اس کی بہن ہے۔ اس کے تینوں دوستوں نے خاموشی سے اس کی شدت کو قبول کر لیا، کیونکہ جب تاہیانگ کی آنکھیں یوں سخت ہو جاتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران لاؤڈ سپیکر پر دوبارہ اعلان ہوا، فائنل بورڈنگ کال فار فلائٹ پی کے 472 ٹو پیرس، پیسنجرز فار پیرس پروسیڈ ٹو گیٹ 14 امیڈیٹلی۔ جمن نے فوراً کہا، یہ تیسری فائنل کال ہے، ہم ایک سیکنڈ بھی اور ضائع نہیں کر سکتے۔ آرم نے سب کو اشارہ کیا، لیٹس موو۔ چاروں تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس نے جلدی کروانے کے انداز میں ان کی بورڈنگ پاس اسکین کیے۔ تاہیانگ اندر داخل ہوا تو جہاز کا روشن مگر خاموش کیبن اس کے تناؤ کو اور بڑھا گیا۔ وہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا، اپنے فون کو آخری بار کھول کر مہک کے میسیجز دیکھے اور انگلیوں میں ایک بار پھر اسی کا لمس تازہ ہو گیا۔ مینشن کی اندرونی راہداری میں عجب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اتنی خاموشی کہ سندس کو اپنی دھڑکنیں بھی بہت بلند لگنے لگی تھی۔ جنگکوک خانزادہ کے قدموں کی چاپ اس کے پیچھے چلنے کی ہمت چھین رہی تھی۔ وہ دونوں مینشن کے بڑے مرکزی ہال سے گزرتے ہوئے اس دور والے زینے کی طرف بڑھے جو سیدھا بیک یارڈ کے پرانے حصے کی طرف جاتا تھا، وہ حصہ جہاں عام دنوں میں صرف گارڈز اور ٹریننگ یونٹ آتے تھے۔ سندس نے ہمت کر کے پوچھا، ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جنگکوک خانزادہ نے پیچھے مڑ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے جواب میں کہا، زندگی بہت بورنگ ہو رہی ہے، چلو تمہیں مزے کا کھیل دکھاؤں۔ وہ اتنا کہتے آگے بڑھا، اس کے قدموں کی دھمک فضا میں عجب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اس دروازے کی جانب بڑھا جسے بہت کم کھولا جاتا تھا۔ جنگکوک خانزادہ نے بغیر کچھ کہے دروازہ دھکیلا تو سرد ہوا اس کی ہڈیوں کو منجمد کرنے لگی۔ آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ تھی، اندھیری رات اور آنے والی صبح کے درمیان کا مرحلہ، جیسے روشنی اور اندھیرے کی سرحد ہو۔ ہوا میں سردی کچھ زیادہ ہی تھی اور کہیں دور سے پرندوں کی مدھم آواز آ رہی تھی، لیکن یہ سب اگلے لمحے بیکار ہو گیا، کیونکہ سامنے والا منظر سینے پر پتھر کی طرح گرا تھا۔ سندس نے سانس روک لی تھی۔ مینشن کے بیک یارڈ میں 15 سے 20 ملازم اور گارڈز قطار بنا کر کھڑے تھے، ہر کسی کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ بیک پشت پر اور جسم خوف سے کپکپاتے ہوئے۔ ان کے پیچھے جوزف کھڑا تھا، جیسے کسی سزا کے لیے سب کی پیشکش کرنے آیا ہو۔ لیکن سندس کو خوف ان انسانوں سے نہیں آیا تھا، بلکہ ان دو خون خوار مخلوقات سے آیا تھا جو سامنے لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، نہ تو وہ کتے تھے اور نہ ہی وہ بھیڑیے، نہ کوئی عام جانور، وہ دونوں بالکل الگ، وحشی اور غیر انسانی مخلوق تھے۔ ان میں سے ایک کا سیاہ رات جیسا کالا جسم اور آنکھیں سرخ جیسے جلتے ہوئے انگارے اور دانت اتنے لمبے جیسے کسی درندے نے انہیں لوہے سے تراشا ہو۔
جب وہ سانس لیتا تو ناک سے سرد دھواں نکلتا، ایسے جیسے اس کے اندر برف اور آگ ایک ساتھ رہتے ہوں۔ زنجیر ہلتی تو زمین میں غیر معمولی زلزلہ محسوس ہونے لگتا۔ دوسرا جانور پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ سفید بال، برف جیسی نیلی آنکھیں اور گردن کے دونوں طرف دو چھوٹے مگر تیز سینگ، جیسے وہ کسی اور دنیا کی نسل ہو۔ اس کے پنجوں کے نیچے زمین خراشیں لیے پڑی تھی، جیسے وہ آخری انسان کو بھی نوچ کر کھا گیا ہو۔ جب وہ گرراتا تو آواز کسی جنگل کی گڑگڑاہٹ جیسی محسوس ہوتی تھی۔ سندس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ بے اختیار جنگکوک کے بازو کے قریب ہو گئی۔ جوزف فوراً جھک کر بولا، ماسٹر، سب آپ کے حکم کے مطابق تیار ہے۔ جنگکوک خانزادہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکی سی ٹھنڈی اور بے رحم نظر سندس پر ڈالی جس میں کئی راز چھپے ہوئے تھے۔ سندس کا ہاتھ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا مگر جنگکوک خانزادہ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی گرفت میں ایک عجب سی خوفناک سکون تھا، جیسے اسے معلوم ہو آج کون زندگی کی بازی ہارے گا اور کون جیتے گا۔ جنگکوک کے قدم رکے، تمام گارڈز کی قطار مزید خوف سے سمٹ گئی۔ اب بتاؤ، کس نے جوزف کو بتایا کہ چھوٹے خان کی بیوی بھی ہے اور اس کا فون نمبر کس نے دیا؟ جنگکوک خانزادہ نے ایک سرد لال انگارہ ہوتی نظر جوزف پر ڈالی اور مڑ کر پیچھے چھپی سندس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے کیا جو کپکپاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، وہ گراتے ہوئے بولا تو سندس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جہاں شفافیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ گڈ، مائی لٹل گولڈن روز، اب آنکھیں مت جھپکنا ورنہ ان کی جگہ تمہیں ان کا شکار بنا دوں گا۔ وہ اتنا کہتے پلٹا اور اگلا حکم صادر کیا، آریوس ڈریکسا کو آزاد کرو۔ اس کے حکم پر دونوں کو لوہے کی زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا تو وہ دونوں گرراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ سندس ان خوفناک درندوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ جنگکوک خانزادہ کے کندھے سے چپکتی اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام گئی، لیکن پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ ظالم خانزادے نے دھمکی بڑی جاندار لگائی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹنے کی حد تک کھلیں اور وجود سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ وہ دونوں جنگکوک خانزادہ کے قریب آتے اس کے پیروں پر جھکتے اس کے برینڈڈ شوزوں کو چاٹنے لگے تھے۔ جنگکوک خانزادہ نیچے جھکتے ان کے کان میں کچھ کہتے جوزف کی طرف دیکھتے اشارہ کر گیا۔ وہ دونوں مڑتے جوزف کی طرف بڑھنے لگے اور جوزف بے یقینی سے کبھی جنگکوک خانزادہ کو تو کبھی ان خون خوار جانوروں کو دیکھنے لگا۔ دونوں کے ساتھ ہی جوزف کا پرانا اور گہرا رشتہ تھا اور دونوں ہی اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اپنے سب سے عزیز رشتوں کو اپنی جان کا دشمن بنتے دیکھنا سانس کھینچ لینے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسے اس وقت کسی کی تکلیف دہ شہد رنگ آنکھیں یا شدت سے یاد آئیں جن میں چند دن پہلے فریاد تھی کہ اسے اس ظالم خانزادے سے بچا لے۔ لیکن اس وقت جوزف بھی خدا بنا اس خانزادے کے ظلم میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف دوڑے تو جوزف نے دوڑنے کی بجائے اپنے قدم مضبوطی سے فرش پر جما کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سندس کی آہیں اور سسکیاں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی شفافیت اور اس کے اپنے ہی برے اعمال اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آریوس اور ڈریکسا تیزی سے گرراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب اسے ان کی گرراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ موت کا خوف اسے بھاگنے پر مجبور کر گیا تو وہ ایک سمت دوڑنے لگا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کہاں کی جان پہچان، کہاں کا رشتہ یا تعلق، یہ سب تو صرف اس خانزادے کی مہربانیاں تھیں، احسان تھے، اور احسانوں کی قیمت چکانی ہی پڑتی ہے۔ اسے پاکستان میں اس کے ہی اپنوں سے جان بچانے کا احسان، اسے نام بدل کر پاکستان سے پیرس لا کر اچھی جگہ تعلیم دلوانے کا احسان، اسے اپنے مینشن میں رکھنے، اپنے فیورٹ پیٹس آریوس اور ڈریکسا کے ساتھ متعارف کرانے سے لے کر اس کے کپڑے، اس کے جوتے، کھانے پینے، ہر چیز، کون کون سے احسان تھے جو اسے یاد نہیں آ رہے تھے۔ لیکن وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ ان احسانات کے بدلے وہ اس کے ہر صحیح غلط حکم کو سر جھکائے مانتا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب آتے اس پر جھپٹ پڑے، اس کے ایک ہاتھ اور ایک کان کو زخمی کرتے پیچھے ہٹتے اسے گرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے منہ پر لگا جوزف کا خون اور زخموں سے چیختا جوزف
زیادہ تکلیف زخموں کی تھی یا اعتبار ٹوٹنے کی، سمجھ پانا مشکل تھا۔ سندس اس کی حالت دیکھتے اپنے ہوش گنوانے لگی تھی۔ وہاں پر موجود تمام ملازم خوف سے کانپ رہے تھے۔ جنکو خانزادہ قہقہے لگاتے ہنس رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں درد اور تکلیف شاید کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں اب ان کپکپاتے ہوئے ملازموں کی طرف بڑھنے لگے تھے اور سندس سفید پڑتے چہرے کے ساتھ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ تم لوگوں میں سے کس کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جنکو خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو تمام ملازم پسینے سے بھیگنے لگے تھے۔ بڑے خان صاحب کی حکم عدولی کس نے کی اور ہمارے سیکرٹ کس نے زاویہ عرشہ تک پہنچائے؟ اس کے سوال اور دونوں خون خوار جانوروں کی گرراتی ہوئی آوازیں ان کے کانوں کو زخمی کرنے لگی تھیں۔ جوزف! جنکو خانزادہ کی دھاڑ پر جوزف اپنے ادکٹے ہاتھ اور زخمی کان کے ساتھ بمشکل کھڑا ہوتا سر جھکائے بولا، جی چھوٹے خان۔ اس کی جی حضوری پر جنکو خانزادہ اش اش کر اٹھا اور غرور سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھنے لگا، تم بتاؤ کس نے کیا یہ کام؟ جوزف نے بمشکل ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کیا تو ان میں سے 3 افراد باہر نکلتے کانپنے لگے تھے۔ اب شروع ہوگا موت کا کھیل، جنکو خانزادہ نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا تو سندس نے کپکپاتے وجود اور لرزتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا پہلے جو دیکھا تھا وہ کم تھا؟ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی، یس مائی بیوٹی فریز، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل کھیل تو ابھی اس کے بعد شروع ہوگا۔ وہ اس کی خوف زدہ فریز آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا اور سندس کو سب دھندلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پیرس جیسا ملک، مینشن کی بیک سائڈ، نیم تاریک صبحوں، ہوا میں خون دھول، جوزف اور فرما روائی کی وحشت۔ جوزف کا ادکٹا ہاتھ لرز رہا تھا اور زخمی کان سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ یہ سب چیزیں سندس کو خوف زدہ کر رہی تھیں، لیکن اس سے زیادہ خوف ان دونوں کے اندر وہ تھا جو سامنے موجود جنکو خانزادہ کی سرخ وحشی آنکھوں نے ان دونوں کے وجودوں میں اتار کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹوٹتی سانسوں سے بولا اور آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ ملازم اور گارڈز کی پوری قطار میں سے 3 بدن لرزتے کپکپاتے آنکھوں میں موت کی مہر لیے آگے بڑھ آئے۔ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے ہوا بھی رک کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہو۔ آریوس اور ڈریکسا کی دھاڑ سے فضا لرز رہی تھی۔ سندس کا دل اپنے سینے میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بے اختیار جنکو خانزادہ کی پشت پر چھپنے کی دوبارہ سے گستاخی کر گئی تھی۔ اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ گئی، اتنی مضبوطی سے کہ شرٹ پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ پکڑ اس طرح تھی جیسے بچہ کسی طوفان سے پناہ مانگتا ہو، مگر جنکو خانزادہ پناہ دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اچانک جھٹکے سے سندس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ سندس کی سانسیں رک گئی، وہ اس کے انتہائی قریب تھی اور جنکو خانزادہ اس پر جھک کر اپنی خون خوار سرخ نگاہیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اتنی گہری اور درندہ صفت گرراہٹ کی کہ سندس کی ٹانگیں جواب دینے کو تھیں۔ پہلے کی طرح ابھی بھی دیکھو گی، سمجھی؟ اس کی آواز میں ایسی صفاقی تھی جیسے ہر لفظ کاٹتا ہو۔ پلک بھی جھپکی تو تمہیں بھی جوزف سے بدتر سزا دوں گا۔ سندس کی روح تک کانپ گئی تھی، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، سانس گلے میں پھنسنے لگی تھی۔ مگر جنکو خانزادہ کے چہرے پر صرف ایک ہی حکم لکھا ہوا تھا، دیکھو اور ڈرو۔ جنکوک نے اس کی ٹھوڑی آہستہ سے اوپر کی تاکہ وہ آریوس کے لرزداتے قدم اور ڈریکسا کی خون خوار آنکھیں اور موت کے اس کھیل کی ہر جھلک دیکھے جو اس کے سامنے انفولڈ ہونے والا تھا۔ وہ واپس ملازموں کی طرف مڑا، لیکن سندس کی کلائی پر اس کی گرفت ایسی ہی رہی جیسے وہ اسے بھاگنے یا منہ پھیرنے کا ایک بھی موقع نہ دینا چاہتا ہو۔ سندس کے سامنے پہلا ملازم بھاگتے ہوئے زمین پر گرا، آریوس اس کے اوپر جھپٹا اور سندس کی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ جنکوک نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا تھا، چیخ نہیں نکالنی ورنہ میں خود تمہیں آریوس کے سامنے پھینک دوں گا، گولڈن سٹرینجر۔ سندس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی، مگر اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ جھپکنا تو دور، سانس لینا بھی جیسے جرم لگنے لگا تھا۔
سندس کی سانسیں اٹک رہی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جنگکوک خانزادہ کی گرفت اس کی کلائی پر اور سخت ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ یہ احساس دلا رہا ہو کہ تم کہیں نہیں بھاگو گی، سب کچھ دیکھو گی۔ سامنے 3 ملازم بھاگ رہے تھے، خوف سے لڑک رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، اور ان کی چیخیں سن کر ہوا تک اپنے رستے بدل رہی تھی۔ زمین پر بھاگتے قدموں کے ساتھ آریوس کی خاموشی لیکن جان لیوا ہلچل شامل ہو گئی تھی۔ وہ دھوئیں کی طرح ان کے پیچھے پھسلتا جا رہا تھا۔ ڈریکسا نے پھر ایک بار ایسی دھاڑ ماری کہ سندس اس خوف سے جنگکوک کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر پکڑنے لگی۔ جنگکوک خانزادہ نے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرد لہجے میں کہا، ہاتھ چھوڑو گولڈن اسٹرینجر، ورنہ میں تمہیں آریوس کے سامنے پھینک دوں گا۔ سندس کے ہاتھ فوراً ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن گھٹنے ٹانگیں کپکپا رہے تھے۔ پہلا ملازم ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا اور اگلے لمحے آریوس اس پر چھلانگ مار چکا تھا۔ اس کے دانت فلش میں دھنسے تھے۔ چیخ اتنی خوفناک نکلی کہ سندس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جنگکوک نے فوراً اس کا جبڑا پکڑ کر اوپر کیا اور اس کی پلکیں کھول دیں۔ میں نے کہا تھا پلک نہیں جھپکنی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ سندس کی روح تک لرز کر رہ گئی تھی۔ آریوس کے پیچھے خون کے چھینٹے مٹی پر پھیلتے جا رہے تھے۔ دوسرا ملازم جان بچانے کے لیے دیوار کی طرف بھاگا، لیکن ڈریکسا اس کے پیچھے ایسے دوڑا جیسے وہ سینکڑوں بار یہ شکار کھیل چکا ہو۔ سندس نے دیکھا، ڈریکسا نے اسے گردن سے پکڑا اور ہوا میں اچھالا اور زمین پر دے مارا۔ ملازم کی چیخ آدھی نکلی اور آدھی گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ سندس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ بے اختیار جنگکوک سے مزید ہٹ کر پیچھے جانے لگی تھی۔ جنگکوک خانزادہ فوراً پلٹا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دیکھو، سب دیکھو، اور یاد رکھو یہ کھیل تمہارے لیے بھی ہے۔ اس کی آواز میں وہ بے رحمی تھی جو کسی آندھی کو بھی رکنے پر مجبور کر دے۔ تیسرا ملازم بھاگتے بھاگتے جنگکوک خانزادہ کے قریب آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ چھوٹے خان رحم، پلیز چھوٹے خان رحم۔ جنگکوک خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے بغیر ڈریکسا کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ڈریکسا ایک لمحے میں اس ملازم کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں ایسی بھوک جیسے وہ انتظار ہی کر رہا ہو۔ سندس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس نے پہلی بار آواز نکالی تھی، نہیں پلیز، اسے نہیں۔ جنگکوک خانزادہ دھیرے سے اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں آگ، غصہ اور وارننگ کی ملی جلی تپش تھی۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ نہیں۔ یہ میرا کھیل ہے، تمہاری رائے نہیں۔ اگلے ہی لمحے ڈریکسا نے اپنا شکار مکمل کر لیا اور تیسری چیخ بھی صبح کی خاموشی میں گم ہو کر رہ گئی۔ تینوں موتیں، خون، چیخیں، زمین پر بکھرے اعضاء اور آریوس اور ڈریکسا کے خون آلود جبڑے۔ سندس کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا تھا، قدم ڈگمگائے، سانس رکی اور وہ سیدھی زمین بوس۔ اس سے پہلے کہ سندس زمین بوس ہوتی، جنگکوک خان نے آخری لمحے میں اس کی کلائی پکڑ لی۔ سندس بے حال نیم بے ہوش ہو کر اس کی جانب جھک گئی۔ جنگکوک خانزادہ نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کیا۔ اس کی بند ہوتی پلکیں دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ در آئی۔ ہوش میں آؤ گولڈن اسٹرینجر، یہ تو بس شروعات تھی، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ آریوس اور ڈریکسا آ کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے، یوں جیسے اگلا شکار چننے کے لیے تیار ہوں۔ سندس نیم بے ہوش تھی، سانڈ ٹوٹی ہوئی جسم لرزتا ہوا، اور خوف اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ جنگکوک خانزادہ نے اس کی کلائی کو اچانک چھوڑا نہیں، بلکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا، یوں جیسے کوئی شکار پکڑنے کے بعد مالک اسے خود رکھتا ہو۔ جب وہ بتائی گئی لوکیشن پر پہنچے تو دروازے جیسے ہی کھلے، سب کی سانسیں ایک پل کو رک گئی تھیں۔ وہ سامنے کھڑی تھی، خاموش، مگر اس خاموشی میں ایسی کاٹ کہ جیسے کسی نے ساری دنیا پر تلواریں رکھ دی ہوں۔ نہ خوف، نہ کمزوری، بس ایک عجب سا سکون، بے رحم سکون، جس نے سب کو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تو جی جناب، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاحیانگ خانزادہ اور مہک کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔
اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اللہ کی امان میں۔ لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر بھی کر دیا کریں یار، آپ لوگوں کے کمنٹس اور رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت اگلی ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔